السلام علیکم، میں حسن غلام۔ آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک بڑا الٹا الزام ہے۔ جیسے کہ آپ کہیں پر بھی جائیں، دنیا کے کسی حصے میں بھی چلے جائیں، عرب میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، ایون انڈیا میں بھی چلے جائیں یا نیپال وغیرہ ان جگہوں پر بھی چلے جائیں، تو وہاں پر یہ حساب ہے کہ جو مجرم ہے، جو چور ہے، جو ڈکیت ہے، یا جس نے کوئی قتل بھی کیا ہو، اس کے اوپر یہاں کیسز چل رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ جیل میں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ حساب ہے، پاکستان میں ایک الٹا حساب ہے کہ جو آدمی مجرم ہے، جس کے اوپر جو ہے جرم ثابت بھی ہو گیا ہے اور وہ سزا کاٹ بھی رہا تھا، لیکن جھوٹ بول کے باہر گیا اور 4 سال تک واپس نہیں آیا، اور جب 4 سال کے بعد واپس آیا تو وہ بھی ڈیل کر کے آیا۔ اور دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے ملک کا سوچتا ہے، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، یا اپنے ملک کے لوگوں کا درد کو سمجھتا ہے، اس شخص کو جو ہے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جھوٹے کیسز کے اوپر بنائے جاتے ہیں، ہر طرح کا ظلم کیا جاتا ہے، اس کی پارٹی کو توڑا جاتا ہے، اس کے اوپر کتنے پریس کانفرنس کیے جاتے ہیں، ذاتیات اس پہ آئی جاتے ہیں، کبھی توشہ خانہ، کبھی سائفر کیس۔ آج جو ہے سائفر کیس میں جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو ہے گواہان ہوں گے، ان کے گواہوں کے جو ہے گواہی ریکارڈ کروائیں گے۔ پھر اور بھی چیزیں ہیں۔ یہ خفیہ ٹرائل رکھا گیا۔ یہ خفیہ ٹرائل اس لیے کیونکہ یہ اوپن کورٹ تو نہیں ہے، تو جیل میں ہی جو ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ایک خفیہ طور پہ ایک ٹرائل ہے، اور خفیہ طور پہ ہی جو ہے سارا کچھ کر رہے ہیں، اور یہ آلریڈی پلاننگ ہو گئی ہے۔ اب جو ہے خان صاحب کو بہت لمبے ٹائم کے لیے، بہت زیادہ لمبے ٹائم کے لیے جیل میں رکھنے کا پلان ہے ہمارے ملک کے طاقتور حلقوں کا۔ یہ پورا پلان ہے کہ خان صاحب باہر میں۔ اب مجھے یہ نہیں پتا، جہاں تک میرا دماغ کہہ رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو 4 سال بعد اپنے لیے راستے کھول کے آئے ہیں پاکستان، کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے لیے راستے یہ تنگ نہ ہو جائیں۔ راستے تو تنگ ہوں گے، کیونکہ نظر بھی یہی آ رہا ہے ایک طرح سے، کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، میں معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی باتوں کا بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کسی بات کا بھروسہ نہیں کر سکتے، وہ کب کیا کسی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں، یہ ایون کہ یہ آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کی، تو یہ چیز ہو چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بہت سے لوگوں کو ایک اچھا بنایا بھی ہے اور بگاڑا بھی ہے، اور پھر ان کے ساتھ ڈیل کر کے ان کو بنایا بھی ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، یہ کڑوی سچائی ہے ہمارے ملک کی، جو اس کو ہمیں قبول کرنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کو ڈیلوں کے بارے میں بولتے رہے، عمران خان صاحب کو ملک سے باہر جانے کے لیے بولتے رہے، عمران خان صاحب کو ہر طرح کی لالچ دیتے رہے، لیکن عمران خان صاحب ڈٹے رہے کہ نہیں، میں اس ملک میں رہوں گا، اور جیل میں ہی بے شک رہوں گا، چاہے جیل میں مر جاؤں، لیکن میں ملک سے باہر نہیں جاؤں۔ وہ آدمی ایک ایگزامپل سیٹ کر رہا ہے، اور اللہ کرے یا اللہ کرے، ابھی تو ہر طرف سے بری خبریں آ رہی ہیں، کہیں سے کچھ امید کی روشنی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن میں وہی پہلے بھی آپ کو کہتا رہا ہوں کہ مجھے اپنے ملک اور اپنے ملک کی عدلیہ سے زیادہ، ان پہ تو زیادہ نہیں کیونکہ ان پہ بھروسہ ہی نہیں، لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے کبھی جو ہے اس پہ نا امید نہیں ہوا ہوں۔ مجھے اللہ کی رحمت پر پورا بھروسہ ہے کہ آنے والا وقت اچھا ہی ہوگا، کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 70-75 سالوں سے تو قوم کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ تو 70-75 سال کے بعد جب پورے سسٹم کو ننگا کیا ہے عمران خان صاحب نے، تو تب لوگوں کو پتہ چلا ہے۔ اور آج اسی بندے پہ، جس نے اس ملک کو جو ہے ورلڈ کپ جتوایا، جس نے اس ملک کو 3 بہترین کینسر ہاسپٹل بنا کے دیے، جس نے اس ملک کو جو ہے بہترین یونیورسٹیز بنا کے دی، اس کے بعد پناہ گاہیں کھولی غریبوں کے لیے، صحت کارڈ لانچ کیا، بہت کچھ کیا اس بندے نے اپنے ملک کے لیے، اور آج اس ملک سے اس کو کیا مل رہا ہے، یہ ایک بڑا رونا ہے۔ آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کہ وہ کچھ نہیں پتہ۔ آگے بھی جو ہے اب کچھ فی الحال جو ہے آپ دل کو تھام کے رکھیں کہ آگے بھی بری خبریں ہی آنی ہیں، کیونکہ آپ جس طرح کا وقت چل رہا ہے یہ بری خبروں کا ہی ہے، لیکن امید وہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔